کوئی شخص پیدا ہوا ہو جس نے صرف ایک جھنڈے کے تلے ساری انسانیت کو جمع کر دیا ہو۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے یہ سبق دینا تھا، ورنہ ایران کی حکومت، فارس کی حکومت، روم کی حکومت سارے اپنے بندوں پر قبضہ کیے بیٹھے تھے اور اپنے علاقوں پر قبضہ کیے بیٹھے تھے، یہ ہمارا علاقہ، یہ ہمارے بندے، یہ اس طرح کے اور اس طرح کے، اور خدا بھی بٹ گئے تھے، نعوذ باللہ، ملکوں کے نام پر خدا بھی بٹ گئے اور خدا بھی الگ الگ ہو گئے۔ اور بلکہ یہ کہیے گا، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیرہن ہے مذہب کا کفن ہے، اس وقت میں وہ بالکل سامنے نظر آ رہا تھا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ فارس والے اپنے بادشاہ کو پوج رہے ہیں، روم والے اپنے بادشاہ کے سامنے سرنگوں ہیں، اور سارے لوگ اپنے اپنے بادشاہ کو گویا خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے فرمایا، نہیں، ہمارا ایک ہی نعرہ، ہماری ایک بات، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، نہ کوئی علاقہ بڑا، نہ کوئی زبان بڑی، نہ کوئی قبیلہ بڑا، نہ کوئی خاندان بڑا، کوئی بڑا نہیں، اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، ایمان والے سب کے سب بھائی ہیں، کوئی چیز ان کے آڑے آ نہیں سکتی۔ اور بھائی کا پھر جو تصور پیش کیا وہ عمل کر کے دکھلایا، عمل کر کے دکھلایا، صرف کہنے کی حد تک نہیں۔ آپ دیکھیں جب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، صرف ایک دن کے اندر صبح سے شام تک 45 انصار کے 45 مہاجرین بھائی بنائے گئے، بھائی بنائے گئے، ہر چیز کے اندر شریک ہو گئے۔ آپ لوگ سیرت پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہر چیز کے اندر شریک کر دیے گئے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو فرمایا نا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، انصار نے بھائی بنانے کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا، ہر چیز میں کہا تم حصے دار ہو۔ لیکن مہاجر بھی ایمان لے کر کے آئے تھے، وہ کسی لالچ میں نہیں آئے تھے، وہ دنیا کی طلب میں نہیں آئے تھے، جب ان کو صرف ایمان عزیز تھا، انہوں نے کہا تمہارا سب کچھ تمہیں مبارک ہے، ہم خود محنت کریں گے، ہم خود اپنے ہاتھ چلائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے ارشادات بھی آ رہے تھے، آپ نے فرمایا جو بغیر کسی سخت مجبوری کے کسی پر ڈیپینڈ رہے گا، کسی سے کچھ مانگے گا بغیر سخت مجبوری کے، وہ قیامت کے دن ایسا آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر کھال نہیں ہوگی، صرف پنجرا ہوگا ہڈیوں کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین اس طرح کے جس میں کمانے کی ترغیب تھی، خود محنت کرنے کی ترغیب تھی، خود اپنے ہاتھوں کو ہلا کر کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث طبرانی نے اس کو نقل کیا، آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرتا ہے اور جو بندہ اپنی عزت بچانے کے لیے محنت کرتا ہے اور کما کر کے لاتا ہے، فرمایا وہ ایسا ہے کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کرنے والے جیسا ہے یہ بندہ، جس نے اپنی جان ہی پیش کر دی اللہ کے راستے میں، یہ بندہ ویسا ہے جو محنت کر کے لاتا ہے۔ تو مہاجر کہاں قبول کر سکتے تھے؟ انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا مجھے راستہ بتاؤ شہر کا، وہ شہر تشریف لے گئے، کاروبار کیا، کام کاج کیا، اور صرف 9 سال کے بعد غزوہ تبوک کے لیے جب تشکیل ہو رہی تھی تو 9 کلو چاندی، اس کے علاوہ کتنا کچھ، لیکن 9 کلو چاندی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا اللہ کے راستے میں، صرف 9 سال کے عرصے کے اندر۔ یہ تبدیلی آئی تھی، یہ چینجز آئی تھی، اس لیے کہ اوپر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرنے والے تھے اور اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو رہا تھا۔ ہمیں نہیں پتا قرآن کہتا کیا ہے، ہم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک پہلو کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہر جماعت والا، ہر جمعیت والا، ہر سوچ والا بندہ اپنے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جماعت کے ساتھ فٹ کرنا چاہتا ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، سکھانے والے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کرنے والے بھی تھے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیہ نفس کا درس دیا گیا، حکم دیا گیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوشل ورک کرنے والے بھی تھے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہوتے؟ قرآن اتر رہا تھا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے۔ کہا تھا دوسروں کے لیے سہارا بنو، صرف اپنے آپ کو اپنی باؤنڈری کے اندر، اپنے گھر کے اندر سمیٹ کر کے مت رکھو۔ آج ہم نہیں دیکھتے ہیں ایک بھائی بہت مالدار، دوسرا بھائی غریب ہے، یہ بھائی اپنی حدود کے اندر
منحصر ہو گیا ہے, اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلنا چاہتا ہے, اور اپنے گھر کے اندر ہی اپنے گھر کا طواف بس اسی چکروں میں لگا ہوا ہے, میرا گھر اچھا ہو, میرے بچے اچھے ہوں, میرا خاندان ہے, میرے گھر کا سب کچھ اچھا ہو جائے, دوسرے بھائی کا خیال نہیں رکھتا ہے. اور بھائی, سگا بھائی جس کے ماں باپ ایک ہیں, اور حالانکہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری امت کو بھائی کہا, کیسے انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایک ایمان والا کہیں پریشان ہو, کہیں تڑپ رہا ہو, کسی پریشانی میں ہو, اور یہاں ایمان والا سکون کے ساتھ صرف اپنے گھر کی فکر کر رہا ہو. فرمایا نہیں, ایمان ابھی کامل داخل نہیں ہوا گویا اس کے اندر, مکمل ایمان اس کے اندر نہیں آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے امت کو عزت نصیب فرمائی تھی. امت انفرادی طور پر چاہے جتنی مالدار ہو جائے عزت نہیں مل سکتی جب تک اجتماعیت نہ ہو, جب تک ایک دوسرے کا ساتھ دینا نہ ہو, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا نہ ہو. میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے, مدرس بھی تھے, پڑھانے والے بھی تھے, لیکن کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کی جماعت کو تیار کیا اور ان صحابہ کے اندر اپنی محبت کو ڈالا. یہ محبت کہہ کر نہیں ڈالی جاتی, زبردستی کوئی داخل نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, کس طرح سے صحابہ کے دلوں میں محبت تھی, اور آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے وہ بھی عرض کروں گا. صحابہ کے اندر کیسی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ہیں, صحابہ سائیڈوں پر کھڑے ہیں, حصار باندھ کر کے کھڑے ہیں, آپ تک کوئی تیر نہیں پہنچنے دیتے, آپ کو تکلیف میں آنے نہیں دیتے, آپ کے سائیڈوں پر بالکل حلقہ باندھا ہوا ہے. ایک صحابی نے تو کہا میں آپ کے قدموں میں جان دے کر کے جا رہا ہوں, او انصار اور مہاجرین, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے پیچھے ہٹے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے اپنا جواب تیار کر لے. انہوں نے فرمایا اس طرح سے صحابہ کرام نے حلقہ اپنا مضبوط کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد. میں نے عرض کیا ایک صحابہ کی جماعت کو آپ نے بھیجا ایک جگہ پر, کوئی مارکا تھا, جب صحابہ وہاں تشریف لے گئے, تھوڑے سے صحابہ تھے گنتی کے اعتبار سے, تشریف لے گئے, وہاں پتہ چلا بہت بڑی جماعت آئی ہوئی ہے مقابلے کے لیے. یہ صحابہ پریشان ہو گئے, کریں کیا, کہا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا. پیچھے آئے, واپس تشریف لائے, راستے کے اندر سوچا کہ اب جائیں گے کیسے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کیسے دکھائیں گے. جب واپس آئے راستے میں سے یہ سوچ بنی, انہوں نے جنگل کا راستہ لیا, جنگل میں چلے گئے, کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں نہیں ملا پائیں گے. جب ان کا حکم تھا ہمیں چلے جانا چاہیے تھا, لیکن کئی دن گزارے جنگل کے اندر, پھر واپس تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر, فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, وہ آگے بڑھے, انہوں نے کہا نحن الفارون یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے بگوڑے واپس آ گئے ہیں, ہم آپ کے بگوڑے ہیں, آپ نے ایک کام کے لیے ہمیں بھیجا تھا وہ ہم نہیں کر پائے, ہم واپس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ جواب دیا, فرمایا تم بگوڑے نہیں ہو, بل انتم العقارون وانا من فیتکم, تم تو پلٹ کر اٹیک کرنے والے ہو, تمہیں اب جو اگلا حکم میں دوں گا اس کے لیے تم پورے تیار ہونے والے ہو. وہ حکمت کا تقاضا تھا, وقت کا تقاضا تھا, تمہیں وہ بات سمجھ آئی, تم نے اس پر عمل کیا, آگے تم نے نافرمانی نہیں کی. اور اگر تم کہتے ہو ہم نافرمان ہیں, وَأَنَا مِن فِيَتِكُمْ, میں تو تمہاری جماعت کا بندہ ہوں, پھر میرے لیے تم کیا کہو گے. کیا صحابہ کے دل کے اندر محبت آئی ہوگی کہ یہ بندہ کس طرح ہمارے لیے تڑپنے والا ہے, کس طرح ہماری فکر کرنے والا ہے, کس طرح ہمارے لیے رونے والا ہے. اور وہ ایک بندہ جو یہودیوں کا مسجد کے اندر آ کر کے پیشاب کر گیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے اس کو ہٹانے کے لیے, آپ نے فرمایا نہیں کرنے دو اس کو, اب بیٹھ چکا ہے, پیشاب روکنے سے بیماری لگ جائے گی. وہ فارغ ہو کر کے باہر گیا, جب آگے جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی کو بھیجا, کہ دیکھ کر کے آؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ واپس آئے اور بہت ہنسنے لگے, بہت ہنس رہے ہیں, بہت ہنستے ہوئے واپس آئے. اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایسے ہم بھی معلم ہیں, ہم بھی مدرس ہیں, ایک ہمارا کوئی شاگرد آئے واپس, ہم نے کہا کوئی بات سن کر کے آؤ, وہ واپس آ کر کے ہنس رہا ہے, لوٹ پوٹ ہو رہا ہے, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے پاگل ہے, بیوقوف ہے, تجھے ہوا کیا ہے, تجھے میں نے کام کے لیے بھیجا, آ کے تو ہنس رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا اضحک اللہ سنک, اللہ تجھے خوش رکھے, اللہ تجھے ہنستا ہی رکھے, تو ہنس رہا ہے, اللہ تجھے خوش رکھے ہمیشہ, مسئلہ کیا وہ تو بتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ دعا کر رہا ہے, اللہم اغفر لی ولی احمد ولا تغفر سوانا احدا, اے اللہ احمد جن کا نام ہے ان کو اور مجھے بخش دے, اور کسی کو نہیں بخشنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने वापस बुलाया, बुला करके कहा तूने अल्लाह की रहमत को इतना महदूद कर दिया। फिर उसको बात समझाई, बात उसकी समझ में आ गई। जब वापस कबीले वालों के पास गया, ये मैं सुनाना चाहता हूं, उसने जाकर के कहा कि मैं ऐसे बंदे से मिल करके आ रहा हूं, उसने मुझे झिड़का भी नहीं, उसने मुझे डांटा भी नहीं, उसने मुझे मारा भी नहीं, बल्कि सीने से लगाया। जब सीने से लगाया तो दिल उसके हवाले कर दिया। इस तरह से तब्दीली आई थी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफॉर्मर बने थे, तब्दीली लाने वाले मुस्लिह उम्मत बने थे। मेरे ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये काज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, आपने सहाबा में मुंतकिल किया, सहाबा की जमात को मेरे और आपके लिए नमूना बना करके छोड़ा। फइन्ना मनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। सहाबा किराम ने उसके ऊपर जी जान से मेहनत की। आज मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, हम हबीबे किबरिया के इस काज को समझें, इस काम को समझें, इस मिशन को समझें। मैं एक काम में लगा हूं, दीन समझ करके लगा हूं, मैं दूसरे की मुखालिफत इसलिए करता हूं कि वो मेरी जमात में नहीं है। दूसरा एक काम में लगा है, वो मेरी मुखालिफत इसलिए करता है कि वो उसके मुताबिक मैं उस दीन का काम नहीं कर रहा। दीन के काम सारे हैं। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा यतलू अलैहिम आयातिही युज़क्कीहिम युथिरून अला अनफुसिहिम बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। ये सारे दीन के काम हैं। जब ये दीन के काम हैं, मेरे घर से पैदा नहीं हुए हैं, किसी के घर से पैदा नहीं हुए हैं, जब ये दीन के काम हैं तो फिर सबको एक दूसरे का मुआविन बनना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूं कि जब इंसान ये समझ रहा है, इंसान के जहन में ये है कि मैं चिराग जला रहा हूं, जहालत का अंधेरा दूर कर रहा हूं, तो एक दूसरा चिराग जल जाएगा, उससे मुझे मोहब्बत होनी चाहिए। मैं उसको अपना मुहसिन समझूं, उससे मैं मोहब्बत करने वाला बनूं कि अभी तक मैं अकेला चिराग जला करके टिमटिमाता हुआ चिराग लेकर के चल रहा था, अब एक और आ गया, अब वो मेरा मुआविन बन गया, मेरा साथी बन गया। अब हम कामों को तकसीम करके चलेंगे, कामों को बांट करके चलेंगे। ऐसा नहीं होता है कि एक बंदा कहे ना मैं ही पूरे इलाके के दीप को रोशन करूंगा, मैं ही चिराग अपना रखूंगा और किसी को चिराग जलाने नहीं दूंगा। इसका मतलब वो दीन का काम नहीं कर रहा है, वो दीन के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहा है, वो दीन के नाम पर अपनी जहन्नुम भरने का इंतजाम कर रहा है। अगर दीन का काम करता होता तो उसको तो मोहब्बत होनी चाहिए थी, उसको तो अच्छा लगना चाहिए था। एक मेरा चिराग रोशन हुआ, एक और चिराग रोशन हुआ, एक और रोशन हुआ, पूरे इलाके में रोशनी और बटेगी, रोशनी और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर मेरा दिल इतना तंग है, इतना छोटा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती किसी की मेहनत, तो मुझे अपने बारे में गौर करना चाहिए, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं काम दीन का कर रहा हूं या कोई और काम कर रहा हूं। मेरे ईमानी भाइयों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तफरीक नहीं की, सारे के सारे काम सहाबा किराम को दे दिए। अब जिसमें जितनी वुसअत है, जिसमें जितनी हिम्मत है, वो काम करता है। बल्कि उससे आगे जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सलाहियत दी है, जो सलाहियत दी है, और हर बंदे की एक अपनी सलाहियत होती है। जो अभी मैंने अर्ज किया वाकया, वो सहाबा किराम वापस तशरीफ लाए, लेकिन खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग के अंदर गए, सामने तकरीबन 60,000 का लश्कर, बल्कि उससे भी ज्यादा की रिवायात हैं। हजरत खालिद इब्न वलीद ने सिर्फ 60 बंदे खड़े किए, 60 लोग खड़े किए, और इस तरह गिनती के नाम लेकर के कहा ये उठ जाए और मेरे साथ चलें। और 2 दिन के बाद देखा वहां उनकी लाशों के ढेर लग गए थे, और इन लोगों में से सिर्फ 12 या 14 लोग काम आए थे, शहीद हुए थे, अल्लाह के रास्ते में जान दी थी। क्वालिटीज अलग अलग हैं, खुसूसियात अलग अलग हैं और सलाहियतें अलग अलग हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर कोई सलाहियत है वो दूसरे के अंदर नहीं है, दूसरे के अंदर है तो मेरे अंदर नहीं है, मैं उसका मुआविन बनूं, मैं उसका मुखालिफ क्यों बनूं? मैं हाथ पकड़ने वाला बनूं, सर के ऊपर हाथ रखने वाला बनूं, मैं उसका दुश्मन क्यों बनूं? अगर मैं दुश्मन बन रहा हूं, मैं दीन का काम नहीं कर रहा, मैं अपनी रोटियां सेक रहा हूं, मेरा कोई अपना मफाद है, मैं कुछ भी कर रहा हूं, दीन का काम फिर मैं कर नहीं रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे समझ नसीब फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले, और जो बंदा जिस काम में लगा है उसके लिए हमें मुआविन बना दे, मददगार बना दे। तज़किया नफ्स, दिलों की सफाई, ये दीन का काम है। तालीम किताब दीन का काम है, तालीम हिकमत दीन का काम है, तिलावत किताब दीन का काम है, लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए फिक्रमंद रहना ये दीन का काम है। बहुत दीन के शोबे हैं, लेकिन जो भी कोई दीन का काम कर रहा हो, बशर्ते के दीन का काम कर रहा हो, मैं उसका मुआविन बनूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसके लिए हिम्मत नसीब फरमाए, हमें हौसला नसीब फरमाए, हमें बड़ा दिल नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।